کہتے ہیں کہ ایک تہجد ہی آپ کے نصیب بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے اور آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. لیکن آپ نے تو نہ جانے کتنے تہجد پڑھ لیے لیکن کچھ کام نہیں آ رہا. یوٹیوب پہ استغفار میریکل کی ویڈیو دیکھ کر آپ نے استغفار بھی کیا لیکن پھر بھی کچھ کام نہیں آ رہا. دعائیں اور وظیفہ بھی کر رہے ہو لیکن زندگی میں اس کے اثرات نظر نہیں آتے. کیونکہ مائی فرینڈ، آپ نے اپنے رزق کو خود ہی بلاکڈ کر دیا ہے. آپ کے نصیب کا دروازہ تو اللہ تعالیٰ نے کب کا کھول دیا ہے لیکن آپ ریسیو نہیں کر پا رہے ہو. اٹس آل یور فالٹ. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ان چیزوں کو جو آپ کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کی تقدیر اور آپ کا نصیب آپ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بلاک کیا ہوا ہے. فرسٹ پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے سونا نہیں ہے. دھیان سے سن لیجئے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے سونا نہیں ہے. کہ فجر کے وقت ڈیلی فرشتے نازل ہوتے ہیں انسانوں کا رزق لے کر. مطلب جو آپ دعائیں کر رہے ہو اتنے سالوں سے، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کے وقت آ گئی ہو اور اللہ کے حکم سے فرشتے وہ رزق آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے رزق کا دروازہ خود ہی بند کیا ہے اور ہم اس وقت خراٹے لے رہے ہوتے ہیں. اسی لیے فجر کی نماز کے بعد رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے نماز کے بعد پھیل جاؤ زمینوں پر اپنے کام کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے اور اپنا رزق تلاش کرو. یعنی کہ یہ وہ وقت ہے جب پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر باہر رزق تلاش کرنے کو جاتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس وقت کا وقت سونے میں ضائع کر دیتے ہیں. اسی لیے کوشش کریں کہ فجر کے بعد دنیاوی جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ اسی وقت اس کے لیے ایفرٹ کریں، سوئیں نہیں. اگر آپ کو اپنی نیند پوری ہی کرنی ہے تو پھر تھوڑے 1-2 گھنٹے بعد سو جائیے گا. لیکن فجر کی نماز کے فوراً بعد رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے، دعاؤں کو قبولیت کی وقت ہوتی ہے، تو اس وقت نہ سوئیں. نیکسٹ پوائنٹ جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو ڈیلی صبح پرندوں کو دانہ ڈالنا ہے. جی آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں، یہ ایک ہائیسٹ فارم آف چیریٹی ہے. اور جب آپ پرندوں کو دانہ ڈالنے جائیں گے تو آپ 3 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار درود شریف ضرور پڑھیں گے. کہ آپ صبح صبح خود کے ناشتے کے پہلے کسی اور کا انتظام کرتے ہو، یعنی آپ نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دوسری مخلوق کے بارے میں سوچ رہے ہو. پہلے آپ ان کو فیڈ کرو پھر آپ خود کو فیڈ کرو گے. تو یہ ایکٹ اتنا بڑا ہے کہ بھلے آپ کو ابھی چھوٹا لگ رہا ہو لیکن جب آپ اسے کنٹینیوس پریکٹس کرو گے یہ آپ کی زندگی میں برکتوں کے دروازے کھول دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ لازمی کریں، میں بھی کر رہی ہوں اور اس کے اثرات میں اپنی زندگی میں بہت پازیٹیولی دیکھتی ہوں. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے جو آپ نے نہیں کرنا ہے، وہ خاص طور پر جب آپ ابھی کچھ اپنے لیے دعائیں کر رہے ہو تب شیطان آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا. وہ آپ کے آس پاس کی انرجی کو نیگیٹو کرنے کی کوشش کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے گھر میں کوئی ٹاکسک لوگ ہیں جو آپ کو ٹریگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب آپ نے نماز پڑھی، آپ نے چیریٹی کیا، آپ نے عبادت کی، اس کے بعد آپ کو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، آپ گریٹیٹیوڈ فیل کر رہے ہو، آپ پازیٹیو فیل کر رہے ہو، لیکن آپ دیکھنا کہ آپ کے فیملی ممبر میں کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جو نہ چاہ کے یا نہ چاہ کے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ انٹینشنلی ایسا کرتے ہیں، لیکن ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کچھ ایسا کہیں گے جس سے کہ آپ غصے میں آ جاؤ یا آپ چڑ جاؤ، یا مطلب ان سے کہہ لو کہ آپ کا سکون دیکھا نہیں جاتا. تو اس ٹائپ کے لوگوں کو آپ نے اسٹرکٹلی بہت زیادہ اوائڈ کرنا ہے. ہیلدی باؤنڈری جتنا ہو سکے کریٹ کریں، کیونکہ یہ کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں نیگیٹو شیطان ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، آپ کو آپ کے لیے نیگیٹیوٹی کا جال بچھانے کے لیے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو پازیٹیو کیا تھا اور ان کی وجہ سے آپ دوبارہ نیگیٹیوٹی کے اندھیرے میں آ جاتے ہو. اسی لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے. دعاؤں کی قبولیت اگر آپ جلدی کرنا چاہتے ہو اور جو رزق بند ہوا ہے اسے اگر آپ کھولنا چاہتے ہو تو پلیز یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایکچوئل میں یہ کوئی چھوٹی باتیں ہیں نہیں، یہ بہت بڑی چیزیں جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ جو آپ نے کرنا ہے وہ ابھی سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں. دیکھیں 2 پیج پڑھیے، 3 پیج پڑھیے، جتنا ہو سکے، لیکن آپ اپنے ڈیلی کے روٹین میں سورہ بقرہ کو ضرور پریکٹس کریں گے. سورہ بقرہ آپ کی زندگی کی بلاکیجز کو ختم کر دی ہے. مطلب آپ کی جو بھی چیز نظر کی وجہ سے یا پھر کسی بندش کسی نے کروایا ہوگا یا پھر آپ کا خود کا اورا اگر نیگیٹو ہوا ہے یا پھر آپ کی نیگیٹو تھنکنگ ہے، بلیف سسٹم ٹھیک نہیں ہے، آپ ڈاؤٹ رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر، آپ کو لگتا ہے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، بہت ساری ایسی چیزیں جس سے آپ فائٹ نہیں کر پا رہے ہو آپ کے مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے یا پھر آپ کو کچھ بلیف سسٹم میں ایشو آیا ہے، یہ تمام ایشو کو فکس کر دیتی ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ آپ کو ڈیلی ضرور پڑھنا ہے. آپ اس کو ڈسپلن میں ایٹ اینی کاسٹ شامل کریں گے اگر آپ چاہتے ہو واقعی میں کہ آپ کا جو رزق بلاک ہوا ہے وہ کھلے. اور آپ دیکھیے گا کہ اس کے اثرات آپ کی زندگی میں آپ کو کیسے معجزاتی فارم میں ملتے ہیں. آپ کو لگے گا یار سورہ بقرہ پڑھنا شروع نہیں کیا کہ آپ کی زندگی میں جو رکاوٹ ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے اور راستے کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد نیکسٹ جو آپ نے کرنا ہے خاص طور پہ
ارلی مارننگ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو ارلی مارننگ سن کے پاس ضرور جایا کریں, مطلب سورج کی روشنی خود پر پڑنے دیا کریں. اس وقت آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت ضرور کریں. جیسے ہی آپ فیل کرو گے کہ سورج کی روشنی آپ کے اوپر پڑ رہی ہے, آپ زبان سے پڑھو گے سورہ فلق اور سورہ ناس. اس کے ساتھ ہی آپ یہ فیل کرو گے, اس وقت زبان سے تو آپ کی ذکر چل رہی ہوگی, لیکن دماغ میں آپ یہ فیل کرو گے کہ آپ کی زندگی کی نگیٹیوٹی ہٹ رہی ہے, رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بالکل آپ کی زندگی میں ایسے ہی آ رہی ہے جیسے کہ سورج کی روشنی آپ کو بالکل فیل ہو رہی ہے, فریش. ویسے ہی آپ کو ایسا فیل کرنا ہے کہ آپ کی زندگی میں ساری ڈارکنیس اور بلاکیجز ہٹ رہی ہیں, اور آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہی اللہ کی رحمت اور روشنی آ رہی ہے, آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں, ابنڈنس کو آپ اٹریکٹ کر رہے ہو. آپ کو ایسا فیل کرنا پڑے گا. دیکھیں, دعا فیل کرنے والی چیز ہے. آپ کو مطلب آپ پہلے دعا کو ایسے جینا شروع کر دو کہ جیسے وہ آپ کے ساتھ ہو چکی, آپ کو وہ چیز مل چکی. تو یہ سب چیزیں جینے کا کیا مطلب ہے کہ آپ فیل کیسا کرتے ہو. تو اسی لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ارلی مارننگ سورج کو ضرور دیکھا کریں, سن کو فیس کریں. اس وقت آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں. یہ ایک بہت اچھا ایکٹ ہے, تھیراپی ہے. آپ کہہ لیں دعاؤں کو بہت جلدی قبول آپ کی زندگی میں کروا دے گی انشاءاللہ, کیونکہ آپ ہی وہ کام ہے جو آپ کر رہے ہوگے اور سارے لوگ سو رہے ہوں گے. تو جو کام آپ کر رہے ہو سب لوگ سو رہے ہیں, تو ریوارڈ بھی آپ کو وہی ملے گا الگ, جو سب لوگوں کو شاید نہ ملے. تو اسی لیے تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں پریکٹس کریں. اس کے بعد نیکسٹ جو ایک چیز ہے جو آپ نے نہیں کرنا, اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے گائز. آپ لاکھ نمازیں پڑھ لو, تہجد پڑھ لو, ذکر کر لو, چیریٹی کر لو, سب کر لو, سورہ بقرہ بھی پڑھ لو, لیکن اس کے بعد اگر آپ نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی, صبح سے لے کے شام تک کسی وقت بھی اگر آپ ایک بھی کسی کی گوسپ, چگلی یا کسی کو تکلیف دینے والی بات یا جھوٹ آپ کی زبان سے نکل جائے, یا گالی اگر آپ کی زبان سے نکل جاتی ہے, آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ ایک چیز آپ کے سارے اجر کو برباد کر دے گی. تمام پازیٹیوٹی کو نیگیٹو کرنے کی طاقت رکھتی ہے چگلی. آپ کی زبان, جھوٹ, غیبت, یہ تمام چیزوں کی نیگیٹو انرجی میں اتنی زیادہ طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ گوسپ کرنا, چگلی کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. استغفر اللہ, مطلب یہ اتنی بڑی بات ہے, سمجھانے کے لیے ایسا کہا گیا ہے. تو اس کی زبان کی نیگیٹو اثرات کو بہت زیادہ ایزی نہ لیں, کیونکہ یہ ایکچوئل میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اپنی زبان پہ قابو رکھنا ہے آپ کو, ورنہ اپنے جو بھی آپ ایکشن لوگے, ایفرٹ کرو گے, وہ سب زیرو. آپ خود اپنے ہاتھوں سے بلاک کر رہے ہو, مطلب آپ یہ بات جان جاؤ. اور ہماری عادت اتنی گندی ہے کہ ہمیں چگلی کیے بنا رہا ہی نہیں جاتا, سکون ہی نہیں آئے گا. ایسا لگے گا کہ کھانا ہی نہیں ڈائجسٹ ہو رہا ہے, اندر پیٹ میں درد ہو رہا ہے. ہمیں تو اگر ہمیں کسی نے تکلیف دے دی تو ہمیں جا کے وہ کسی سے ڈسکس کرنا ہے, تب ہمیں ہلکا فیل ہوگا. تو یہ جان جائیں کہ آپ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کے گڈھے میں پھنسے ہوئے ہو, اور یہ جو زبان کی جو گندگی ہے, زبان کی نیگیٹیوٹی ہے, اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے نیگیٹو کہ وہ سمندر کے صاف پانی کو گندا کرنے کی طاقت رکھتی ہے. تو آپ کی پھر دعائیں اور رزق میں بلاکیجز یہ کیسے نہیں آئیں گی, آپ خود سوچیں. تو ساتھ میں آپ اچھا کر رہے ہو تو اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ضرور دیکھنی ہے کہ آپ برا کیا کر رہے ہو, جس کی وجہ سے آپ نے خود ہی اپنے رزق کو بلاک کیا ہوا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ جو آپ نے ضرور کرنا ہے, صبح اٹھ کر بیڈ بنائیے. یہ ایک بہت بڑے رائٹر نے اپنے ایک بک میں لکھا ہے, موٹیویشنل بک میں, کہ ارلی مارننگ جب ہم اٹھتے ہیں, بیڈ بنانا مطلب بیڈ کو سیٹ کرنا, اور ساتھ میں خود اچھا ڈریس اپ کرنا, خود کو ڈریس اپ کرنا, خود کو ٹھیک سے رکھنا, مطلب خود کا رکھاؤ, صاف صفائی, اور ارلی مارننگ بیڈ سیٹ کر دینا. یہ بالکل ایسے جیسے آپ نے اپنا دماغ سیٹ کر دیا, مطلب آپ کے دماغ میں جو الجھنیں ہیں, کیا کریں کیا نہ کریں, زندگی الجھی ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ افیکٹو ہے جب آپ ارلی مارننگ اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہو. اٹھ کے آپ نے اٹھا, آپ نے نماز پڑھا, وضو کیا, خود کو صاف کیا, کلین کیا, ذکر کیا, قرآن پڑھا, برڈس کو دانہ ڈالا, مطلب آپ نے چیریٹی کیا, آپ اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہو. ساتھ ہی ساتھ جب آپ اپنے بیڈ بنا لیتے ہو, ڈریسنگ بہت اچھی کرنی ہے. آپ کے پاس جو بھی اچھے ڈریسز ہیں, اس کو جو آپ نے رکھا ہوا ہے, پلیز رکھے ہوئے ڈریسز کو ذرا باہر نکالیں, انہیں یوز کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھنے کے لیے آپ کو یہ رزق نہیں دیا تھا. اگر آپ جا رہے ہو مارکیٹ میں تھوڑے سے پیسے خرچ کر رہے ہو, اور آپ کچھ خرید رہے ہو جیسے کہ کپڑے یا جو بھی, تو کوشش کریں کہ انہیں رکھیں نا. انڈین مینٹیلٹی ہے کہ جو بھی چیز اچھی لگ رہی ہے اسے رکھ دو. پلیز یہ مینٹیلٹی ختم کریں, اسے یوز کریں. ڈیلی میں اسے آپ پہنو گے تو یو ول فیل گڈ. آپ کو لگے گا کہ آپ کی جو سیلف ورتھ ہے کہیں نہ کہیں آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے. آپ خود ہی خود کو عزت سے دیکھو گے. خود کو آپ اچھا ٹریٹ کرتے ہو, ویسے ہی لوگ بھی آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں, جان جائیں. اسی لیے خود کو بہت زیادہ آپ عجیب طریقے سے نہ رکھیں. آپ کا خود کا رکھ رکھاؤ صحیح ہونا چاہیے. آپ اپنے اسپیس کو کلین رکھیں, کلین اسپیس کلین مائنڈ. اور ویسے بھی کلینلینس اللہ تعالیٰ نے ایمان کا آدھا حصہ کہا ہے اسلام میں, اس لیے ان سب چیزوں کو ذرا آپ خیال رکھیں. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں, اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, تو نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گی. فی الحال یہ چیزیں جو ہے نا, جو میں نے آپ کو بتائی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
سب کو پریکٹس کریں کیونکہ یہ ساری چیزوں کے اثرات آپ اپنی زندگی میں بہت جلدی دیکھو گے. ایسا نہیں کہ آپ کو یہ بہت دن تک ہی پریکٹس کرنی پڑے گی جب کچھ نظر آئے گا. اور جو رزلٹ ہے آپ میرے ساتھ شیئر کریے گا. میں دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی ساری پرابلم ساری مشکلیں اللہ تعالیٰ آسان کر دیں, ساتھ ساتھ میں خوشیاں دیں, رحمت آئے. چلے پھر میں ملتی ہوں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا.